اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ کون جیتے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر پاکستانی کے دل و دماغ میں گھومتا ہے۔ کیا پاکستان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ سپر پاور امریکہ کا مقابلہ کر سکے؟ ناظرین، ویسے یہ سوال سیدھا اور سادہ ہے مگر اس کا جواب اتنا آسان نہیں، اس لیے اب تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کچھ حقائق ایسے ہیں جس کو جان کر آپ کو بحیثیت پاکستانی فخر محسوس ہوگا اور آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ پاکستان اور امریکہ جنگ کی صورت میں فتح کس کی ہوگی۔ ناظرین، ظاہری طاقت کی اگر بات کی جائے تو امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ امریکہ کا گلوبل رینک 1 ہے جبکہ دفاعی اعتبار سے پاکستان 9ویں نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو نیٹو کی سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے مقابلے میں 1000 گنا طاقتور ملک ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پاکستان کے ازلی دشمن ہے تو پھر امریکہ آخر پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر ایسی کون سی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے متعلق کافی محتاط ہے اور براہ راست جنگ کرنے سے گریزاں ہیں؟ ناظرین، پاکستان کے پاس اگرچہ بیلسٹک میزائلز اور ایٹمی ہتھیار تو موجود ہے مگر کوئی ایسا میزائل پاکستان کے پاس موجود نہیں جو امریکہ کو ہٹ کر سکے، جبکہ اس کی برعکس امریکہ کے پاس سینکڑوں ایسے میزائلز موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی کسی بھی کونے کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر باوجود اس کے امریکہ کبھی پاکستان پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے لیے یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان اچھے دوست ہیں اس لیے امریکہ پاکستان پر حملہ نہیں کرتا، حالانکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح امریکہ نے افغانستان اور عرب دنیا کو تباہ و برباد کیا تو پاکستان کیسے بچا ہوا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر امریکہ پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا اور جنگ کی صورت میں شکست کس کی ہوگی؟ ناظرین، امریکہ کے ساتھ جنگ میں کبھی پاکستان پہل نہیں کرے گا، یہ پاکستان کے لیے ایک دفاعی جنگ ہوگی، بالکل ایسی جنگ جیسے افغانیوں نے امریکہ کے خلاف لڑی اور امریکہ کو بدترین شکست ہوئی۔ امریکہ صرف میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا، لازمی طور پر بری، بحری اور فضائی افواج کو پاکستان کے قریب لائے گا۔ ایسی صورت میں دونوں طرف تباہی غضب کی ہوگی کیونکہ پاکستان کے پاس بہترین فوج اور دفاعی نظام موجود ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں کوئی پڑوسی ملک امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کسی بھی پڑوسی ملک کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی ملک کے لیے امریکہ کی دوستی تباہی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بہترین میزائل سسٹم لڑاکا طیارے جو امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ امریکہ کی فضائی افواج جن کا انحصار جنگ کی صورت میں بحری بیڑوں پر ہے، پاکستانی میزائلز اور لڑاکا طیاروں کی ریڈ لسٹ پر ہو سکتے ہیں۔ یعنی امریکہ کے لیے یہ جنگ خاصی مشکل اور تباہ کن ثابت ہوگی۔ جس طرح امریکہ نے افغانستان اور عراق میں بے خوف و خطر بمباری کی، ایسا وہ پاکستان کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ ایسا کرنے کی صورت میں امریکہ کو بھی اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امریکہ چاہے تو ایک ایٹم بم سے ہی پاکستان کا کام تمام کر سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں، اس لیے امریکہ کو اپنے سرزمین سے ہی پاکستان پر میزائل فائر کرنا ہوگی، جبکہ پاکستان پہنچنے میں کم سے کم 60 سے 70 منٹ لگیں گے۔ ایسی صورت میں پھر پاکستان کیا کرے گا؟ لازمی بات ہے پاکستان کے پاس ایسا کوئی میزائل نہیں جو امریکہ کو ہٹ کر سکے، مگر اسرائیل کو ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان اسرائیل کو اڑانے میں دیر نہیں کرے گا، یعنی اسرائیل کی تباہی پاکستان سے 62 منٹ پہلے ہوگی۔ پاکستان کا شاہین 3 میزائل 8 منٹ میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کی اس اقدام کی حمایت ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ چائنا، ایران اور انڈیا پاکستان پر ایٹمی حملے کی بھرپور مخالفت کریں گے کیونکہ تابکاری کے اثرات ان ممالک تک پہنچنا 100% ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کے کچھ ممالک جو نیٹو کے اتحادی ہے اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہے، پاکستانی میزائلز کے رینج میں ہے، اس لیے کوئی بھی ملک پاکستان پر ایٹمی حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جنگ میں سب سے اہم کردار عوام کا ہوتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں کے عوام اپنے ملک کے لیے جان دینے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں 1 کروڑ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ملک کی دفاع کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔
अमेरिका और पाकिस्तान जंग की सूरत में अमेरिका पाकिस्तान को तब तक शिकस्त नहीं दे सकता जब तक इनकी फौजें पाक सरजमीन पर नहीं उतरती, जबकि ऐसा करना अमेरिका और नेटो ममालिक के लिए संगीन तबाही साबित होगी। एक तरफ पाकिस्तान के 10 लाख फौज और दूसरी तरफ 1 करोड़ जंगजू नौजवान जिनका मुकाबला करना बच्चों का खेल नहीं। अगर खुदा न ख्वास्ता ये जंग होती है तो दुनिया हिटलर और हलाकू खान को भूल जाएगी। नजरीन, इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका जंग की सूरत में चाइना, ईरान और रूस भी पाकिस्तान का साथ देंगे। इस जंग में शायद पाकिस्तान ना रहे मगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी भी सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते का अहम खिलाड़ी है और अगर खुदा न ख्वास्ता अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज हो जाता है तो चाइना और ईरान को संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जंग में चाइना, ईरान और रूस पाकिस्तान की तरफदारी करेंगे। इस खित्ते में अमेरिका का असर रसूख चाइना, ईरान और रूस के लिए इंतहाई भयानक होगा। नजरीन, ये वो हकाइक है जिसकी वजह से अमेरिका और ना ही इसराइल पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत कर सकते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता अमेरिका और पाकिस्तान की जंग होती है तो फिर तीसरी आलमी जंग को होने से कोई नहीं रोक सकता। नजरीन, अफगानिस्तान जहां मुजाहिदीन के पास पुराने और बुसीदा हथियार थे जबकि दूसरी तरफ दुनिया का बेहतरीन दिफाई निजाम था, मगर शिकस्त सुपर पावर का मुकद्दर बनी जबकि पाकिस्तान के पास बेहतरीन दिफाई निजाम और मुहिब्बुल वतन नौजवान है जो अपने मुल्क के लिए जान देने से दरेग नहीं करते। यही वजह है कि जंग में सिर्फ हथियारों को नहीं देखा जाता। अगर सिर्फ हथियार ही जंग के लिए काफी होते तो अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में, जबकि रूस यूक्रेन में कब के फतह हासिल कर चुके होते। यूक्रेन के मुकाबले में रूस की ताकत 1000 गुना ज्यादा है, मगर यूक्रेनी अवाम ने रूस जैसे मगरमच्छ के दांत खट्टे कर दिए। नजरीन, ये वो हकाइक है जिसकी वजह से चाहकर भी अमेरिका पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकता, मगर अफसोस मुल्क में कुछ गद्दार मौजूद है जिनकी वजह से अमेरिका को पाकिस्तान पर हमले की नौबत नहीं आएगी, जिन्होंने चंद डॉलर की एवज पाकिस्तान की बका और सलीमियत को अमेरिका के हवाले कर दिया है, जिसका अंदाजा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से बखूबी लगा सकते हैं। नजरीन, इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरजमीन दिफाई जंग के लिए इंतहाई मौजूद है। यही वजह है कि अफगान जंग में अमेरिका को फिजाई बरतरी हासिल थी मगर बड़ी अफवाज को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। किसी भी मुल्क को कंट्रोल करने के लिए जमीनी फौज इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, जबकि पाकिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है और बैरूनी दुश्मनों के लिए ऐसे इलाकों में पेशकदमी करना यकीनी मौत है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।